تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی شکل میں ہمیں ایسا پاکیزہ دین، ایسا صاف ستھرا دین اور ایسا عظمتوں والا دین عطا کیا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پیغمبروں نے آ کر دو چیزوں کی محنت کی ہے۔ پہلی محنت اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت ہے کہ لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کے سامنے جو مانگتے ہیں، جھکتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے منتیں مانگتے ہیں کہ لوگ کسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اور دوسرا کام جو ہر پیغمبر نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کی صفات، آپ کی علامات، آپ کے فضائل سے آگاہ کیا ہے کہ ایک پیغمبر ایسا آئے گا جو سب سے افضل ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا انسان ہو جو اس نبی کا زمانہ پائے تو اس نبی کی اقتداء کرنا، اس نبی کی پیروی کرنا، اس نبی پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ کے انبیاء نے اپنی امتوں کو جو تلقین کی ہے وہ تو ایک طرف، بعض روایات سے ایسا مضمون بھی ملتا ہے کہ بعض انبیاء نے یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ یا تو ہمیں وہ امت عطا کر یا ہمیں اس امت میں سے پیدا فرما دے، لیکن کسی بھی نبی کو امت میں سے تو پیدا نہیں کیا گیا چونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ البتہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت، جب قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتا دی ہیں، جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اور اس وقت وہ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ جو تشریف لائیں گے وہ بحیثیت پیغمبر کے یا نبی کے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ نبوت تو ان کی رہے گی، لیکن وہ اس امت کے رہنما اور لیڈر کے طور پر تشریف لائیں گے۔ اس امت کے اندر امت کی امامت کرنے کے لیے، امت کی رہبری کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور پھر جو اس وقت کے جتنے بھی مسلمان ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ حضرت عیسیٰ کی قیادت کے اندر جہاد کریں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کا لاکھاں کروڑاں مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ دین، عظمتوں والا دین، صاف ستھرا دین قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن و سنت ہے کیا؟ اصل کے اندر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن کی عکاسی ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور جو قرآن کی تفسیر ہے وہی نبی کی سنت اور نبی کی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر صرف یہی فرق ہے کہ وہ قرآن وہ ہے جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے پیارے محبوب محمد رسول اللہ پر نازل کیا، اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ علیہ السلام نے قرآن سن کر عملی شکل صحابہ کے سامنے رکھی، امت کے سامنے رکھی، اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے رکھی، یا اس وقت کے مسلمانوں کو جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ اب قرآن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن قرآن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث اس قرآن کی تفسیر ہے۔ مجھے یہاں پر ایک روایت یاد آ گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول سید عائشہ کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا اماں ایک سوال پوچھنے لگا ہو، آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا سوال ہے؟ صحابی رسول کہتا ہے میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سیرت کیسی تھی؟ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کے رویے کیسے تھے؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ گھر کے اندر زندگی کیسے گزارتے تھے؟ آپ باہر کے اندر زندگی کیسے گزارتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ نے جو جواب دیا وہ آج کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اے صحابی رسول کیا تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا؟ تو صحابی رسول کہنے لگا اماں اللہ کا قرآن تو پڑھتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے، یہ سارے کا سارا قرآن، صرف فرق یہ ہے کہ یہ قرآن کاغذ پر ہے اور وہ قرآن چلتا پھرتا ہے۔ یہ قرآن گتوں کے اندر بند ہے، وہ قرآن مدینہ کی گلیوں کے اندر ہے۔ وہ قرآن الفاظ کی شکل میں ہے، وہ قرآن عمل کی شکل میں ہے۔ یہ قرآن صحابہ پڑھتے ہیں، اس قرآن کو صحابہ دیکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، وہ بھی قرآن اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ الفاظ کی شکل میں ہے، وہ چلتا پھرتا اور عمل کرتا قرآن ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ نے نبی کریم محمد رسول اللہ پر نازل کیا تھا۔